تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، اسلام نے عورت کو سب سے کامل حقوق دیے۔ وہ عورت جب اس کے ایام ماہواری شروع ہوتے تو لوگ اس کو گھر سے نکال دیتے، باہر کمرہ ہوتا، وہاں جاؤ، تم پلید ہو، تم کسی برتن کو نہیں چھو سکتی، تم کسی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ میرے آقا سے پوچھا کہ فرمایا نہیں، کس نے کہا عورت پلید ہوگی؟ فرمایا ایک ازدواجی تعلقات کے علاوہ عورت ہر کام کر سکتی ہے، عبادت کے سوا باقی سارے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو اس نے نظام بنایا مردوں عورتوں کا، لیکن اسے پلید تو نہیں بنایا ہے، اسے خراب تو نہیں کیا ہے۔ اور اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور، یہ رانائی۔ مدرسہ سے مراد درس نہ سمجھ لینا بھائی جان، یہ کالج کی بات کی تھی اقبال نے، چونکہ اس وقت فارسی پاکستان میں زیادہ تھی، 38 سے پہلے کی بات ہے، چونکہ فارسی پڑھے لکھوں کی زبان تھی تو اس زبان میں بولے تھے۔ اس سے مراد کالج اور یونیورسٹی کی بات ہے، درس کی بات نہیں کر رہے اقبال۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد، جہاں اور عزتیں تار تار، جہاں سیکس کی تعلیم، جہاں اختیاری ہجڑے بننے کی تعلیم بھی اب دوسری کی کلاس سے شروع ہوگی امریکہ کے اسکولوں میں۔ LGBT کے آپ ہجڑے بن سکتے ہیں، آپ کو آپشن اختیار دیا گیا ہے، یہ لازمی عنوان شامل ہے ان کی تعلیم میں کہ مردوں کو عورتیں بناؤ اور عورتوں کو مرد بناؤ۔ انہی چیزوں سے میں خانہ فرنگ آباد ہے جو ہم تک لے کے آ رہے ہیں، جو ہم تک چلتے ہوئے آ رہے اور چاہتے کہ ہم برباد ہو جائیں۔